کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ کے دربار میں کوئی معافی نہیں۔ اور کیا آپ ایک ایسے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں جس میں ایک مرد مومن کو ناحق قتل کر دیا گیا، لیکن کیا ایسا کرنا جائز تھا یا نہیں؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں سیدی مولا رحمت اللہ علیہ نام ایک درویش دہلی میں وارد ہوئے اور اپنی جود و صحابت اور فیض عام کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے مرجع حلائق بن گئے۔ اپنی قیام گاہ کے دروازہ کے سامنے میدان میں انہوں نے ایک وسیع خانقاہ تعمیر کرائی جو شاہی مہمان خانے پر بھی سبقت لے گئی۔ ہزارہ مسافر اور حاجت مند روزانہ اس خانقاہ میں آتے، سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کے لنگر سے سیر ہو کر کھاتے۔ مسافروں کو آرام و آسائش کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا جاتا اور ان کو دونوں وقت ایسا کھانا دیا جاتا جو بڑے بڑے امراء کو میسر نہ تھا۔ مولانا ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں لکھتے ہیں کہ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہزاروں من میدہ خرچ ہوتا تھا، 500 جانور ذبح کیے جاتے تھے، 200-300 من شکر، 200 من مصری اور کئی من گھی صرف ہوتا تھا۔ وہ پرتکلف کھانا کھلانے کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں چاندی یا سونے کے سکے بخش دیتے تھے اور خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ سیدی مولا جب کوئی چیز خریدتے یا کسی حاجت مند کو کچھ دینا چاہتے تو کہہ دیتے کہ جاؤ فلاں طاق یا اینٹ پتھر کے نیچے سے اتنی رقم لے لو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق رقم نہ ملی ہو۔ آپ کے عطا کردہ سکے بالکل نئے ہوتے تھے اور جیسے ابھی ٹکسال میں ڈل کر آئے ہو۔ لوگ آپ کا خرچ اور داد و دہش دیکھ کر حیران تھے اور ان میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ علم کیمیا کے ماہر ہیں، کیونکہ بظاہر ان کی آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی، نہ ان کے پاس کوئی جاگیر تھی اور نہ وہ کسی سے فتویٰ قبول کرتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک چادر اور جامہ پر مشتمل ہوتا تھا، کوئی خادمہ یا خادم ان کے پاس نہ تھا اور نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے۔ مجاہدہ اور ریاضت بے انتہا کرتے تھے۔ خوراک صرف چاول کی روٹی اور معمولی سالن ہوتا تھا۔ وہ صوم و صلات کے پورے پابند تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے اور سب عبادات تنہا ہی بجا لاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی شرعی عذر ہو۔ خاندان غلامہ کے بعد جب خلیجوں کا دور اقتدار شروع ہوا تو سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا خرچ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اکثر عمرہ حکام ان کے عقیدت مند ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خان خانہ بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کا فرزند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ غرض سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہر وقت عمرائے ذی اقتدار کا ہجوم رہنے لگا۔ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی خانقاہ میں بڑھ گئی جو بلبن کے عہد میں بڑے جاہ و چشم کے مالک تھے۔ انقلاب حکومت کی وجہ سے بھی سر و سامان اور تہی دست ہو گئے۔ یہ لوگ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کی داد و دہش سے فیض اٹھاتے اور اکثر رات کو ان کی خانقاہ میں ہی پڑے رہتے۔ سلطان جلال الدین خلیجی کا قاضی القضاء قاضی جلال الدین کا شانی تھا۔ وہ ایک چرم زبان اور فتنہ انگیز شخص تھا۔ اس نے سلطان سے نمک حرامی کی اور عہد بلبنی کے امراء کے ساتھ مل کر سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کو ترغیب دینی شروع کی کہ بادشاہ ظالم ہے، کیا ہی خوب ہو اگر آپ سلطنت کو اس کے پنجہ سے نکال کر حلقے خدا کو عدل و انصاف سے شاد کام کرے اور شریعت کی حکومت قائم کرے۔ سیدی مولا کو بادشاہت کی آرزو کیا ہوتی؟ لوگ تو بادشاہ سے بڑھ کر ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہت کا دعوے دار بننے سے انکار کر دیا، تاہم یہ لوگ ان کی خانقاہ میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف پخت و پس کرتے رہے۔ ان میں سے چند نے سلطان کے قتل کی سازش کی، لیکن اس کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ سلطان غضبناک ہو کر سیدی مولا رحمت اللہ علیہ قاضی جلال الدین کا شانی اور سیدی مولا کے متقین خاص کو دربار میں طلب کیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے اس سازش سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سیدی مولا فی الحقیقت اس سازش سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ مفسدوں نے سارا منصوبہ ان سے در پردہ تیار کیا تھا۔ بادشاہ ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا
اور حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ تیار کیا جائے اور یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے گزرے۔ اگر سچے ہوئے تو آگ ان کا بال باقا نہ کر سکے گی۔ جب الاؤ تیار ہو گیا تو سیدی مولا فوراً اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ اس وقت بادشاہ کا دل پسیج کیا اور اس نے علماء سے استفسار کیا کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تمام علماء نے بالاتفاق کہا کہ آگ کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں، سازش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں صرف ایک شخص کی شہادت قابل اعتماد نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا اور قاضی جلال الدین کاشانی کو مطوعات تبدیل کر دیا اور دوسرے مبینہ سازشوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان سے متعدد سوالات کیے۔ سیدی مولا نے ہر سوال کا معقول جواب دیا۔ ایک درویش نے آگے بڑھ کر سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کو اس طرح سے مجروح کر دیا، سوئیاں چبوئی اور زبردستی داڑھی مونڈ ڈالی۔ اتنے میں بادشاہ کے منجلے بیٹے ارکلی خان نے، جو اپنے بڑے بھائی خان حانہ کی عداوت کی وجہ سے سیدی مولا رحمت اللہ علیہ سے بھی اناد رکھتا تھا، ایک فیل مان کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھی مظلوم سیدی مولا رحمت اللہ علیہ پر دھکیل دیا اور وہ ہاتھی کے پاؤں کے نچلے کچلے گئے۔ شہادت سے کچھ مدت پہلے اکثر یہ ربائی پڑھا کرتے تھے۔ مولانا ضیاء الدین برنی اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا اس دن ایسی سیاہ آندھی آئی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اس سال دہلی اور اس کے گرد و نواح میں بارش کی کمی کی وجہ سے ہولناک قحط پڑا۔ ہزاروں آدمیوں نے بھوک سے تنگ آ کر دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی اور پھر پے در پہ ایسے حادثات پیش آئے کہ 5 ہی برس بعد بادشاہ کا خاتمہ دردناک طریقے سے ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ سیدی مولا کو قتل کرنے کے بعد بادشاہ بہت پچھتایا، لیکن اب اس کا پچھتانا بے سود تھا۔ ایک مرد خدا کا قتل اسے اور اس کے قوت کو لے ڈوبا۔ معلوم ہوا کہ انسان کبھی بغیر تحقیق کے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑے، جیسا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔